اور شیطان ملعون ابلیس نے بات کو نہ مانا، آج تک دھکے کھا رہا ہے اور ذلیل و رسوا ہو رہا ہے۔ اللہ نے اسے جنت سے نکال دیا۔ اس کی عبادت کرنے میں مقصد یہ تھا کہ مجھے زمین پہ خلافت ملے، عزت ملے۔ فرشتوں کی عبادت میں مقصد اللہ کی رضا تھی، تو آج تک ان پہ رحمتیں آ رہی ہیں۔ اور جو کام کسی کی لالچی مزاج پہ کیا جائے یا خوشامد کے لیے کیا جائے، اللہ انہی لوگوں کے ہاتھوں بندے کو ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خط لکھا سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف، امی مجھے کوئی ایسی بات بتائیں جس سے میں زندگی آسانی سے گزار سکوں۔ ماں نے جواباً ایک ہی بات لکھوائی، اگر لوگوں کو خوش کرے گا تو ایک خوش ہوگا، 10 ناراض ہوں گے، اگر اپنے رب کو راضی رکھے گا تو اللہ تیری عزت کو سدا پار رکھے گی۔ انسان کی کامیابی کا بہت بڑا راز یہ اللہ کی رضا کے اندر ہی ہے، اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے سیدہ بی بی حوا کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ یہ آرام کر رہے تھے، جو ہی آنکھ کھلی تو دیکھا ایک سیدہ ساتھ بیٹھی ہے۔ مولا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ تمہاری بیوی ہے۔ اللہ نے ان کی بائیں پسلی سے ان کو پیدا فرمایا، اور یہ جنس میں سے جو بیویاں دی ہیں یہ کیوں دی ہیں؟ کوئی اور جنس ہوتی تو کیا ہوتا؟ اگر عورت جلنی ہو گیا، روزہ اپنی جاتے تھے، وہ منظری اپنی جاتے، یہ کپڑے ہی تے صوفی نہ لے دے گیا، اس آنکڑا رکھ پہ تیری نیچی بڑے دیا۔ تو مقصد یہ ہے، یہ احساس دلانے کے لیے جنس کو جنس کا پتہ ہوتا ہے، اور انسان کی جو جوانی کی زندگی ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے، بڑھاپے کی زندگی کچھ اور ہوتی ہے۔ جوانی میں محبت کا عروج ہوتا ہے، بندہ کام کاج کرتا ہے، پیسہ ویسا ہوتا ہے۔ بڑھاپے میں یہ وہی جنسی محبت ہے جو پہلے اچھے ایام گزرے تھے، تو ایک دوسرے کا دل اللہ کھینچ کے رکھتا ہے۔ اگر رب دل نہ ملائے تو ساری دنیا بھی جمع ہو جائے، کوئی دل نہیں ملا سکتا۔ یہ دل بنانے والا کون ہے؟ تو ملانے والا بھی کون ہے؟ اللہ نے یہ بہت بڑا احسان جتلایا ہے اپنی کتاب میں کہ میں نے تمہاری جنس میں سے بیویاں پیدا کی ہیں۔ کیوں کی ہیں؟ تاکہ تم سکون حاصل کرو، ذہنی ٹینشن تمہاری ختم ہو۔ آؤ ذرا ایک کتاب خدا سے ایک تائید پڑھتے ہیں۔ یہ سورۃ روم ہے، 21واں پارہ ہے، اور آیت کریمہ کا نمبر بھی 21 ہے۔ ایک ساتھ 6 سال 3 6 سال اچھا پنجابی دس تم بچے بنا بیٹا مفتی میں رہو، اپنی زبان اپنی چاہیے۔ اچھا ماشاءاللہ، دیکھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 20 سے معنی کرنے لگا ہوں۔ سورۃ روم پارہ نمبر 21 آیت نمبر 20 دیکھیں جی ماشاءاللہ۔ یہ اصل اول صفحے اس لیے نہیں بتاتا ورنہ مشکل نہیں ہوتا، میں چاہتا ہوں کہ آپ میں استنباط کا مزاج پیدا ہو۔ جس طرح دیکھو یہ موٹی موٹی چھوٹے چھوٹے ہیں تو شوق ہے، جلدی جلدی والا دیکھ لیتے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں سب قرآن کی طرف جب مانوس ہوں گے تو انشاءاللہ باہر آ جائیں گے انشاءاللہ۔
چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اور اسی کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے. ثم اذا انتم بشر تنتشرون، پھر اب تم ایک انسان کامل بن کر زمین پر پھیلتے جا رہے ہو. اسی آدم علیہ السلام سے میں نے تمہارا سلسلہ چلایا ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، یہ کہ پیدا کیے تمہارے لیے من انفسکم ازواجا، تمہاری جنس میں سے جوڑا بنا دیا، یعنی تمہاری بیوی کو تمہاری ہی جنس یعنی انسانوں میں سے بنایا. کیوں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کرو. تھکے ہارے گھر میں داخل ہوتے جاؤ، اپنے اہل و عیال کو دیکھتے ہی آدھی تھکاوٹ اللہ ختم کر دیتا ہے. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ، اور پیدا کی ہم نے تمہارے درمیان مودتاً، کیا محبت پیدا فرما دی. ورحمہ، اور کچھ اضافی رحمت والا پیکج بھی لگا دی ہے. یہ مودت اور رحمت میں کیا فرق ہے؟ علماء مفسرین اکرام فرماتے ہیں مودتاً کا تعلق جوانی کے ساتھ ہے، دونوں طرف سے محبت کا تناؤ کھچاؤ ہوتا ہے. لیکن جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو ایک دوسرے کا یہ خیال رکھنا یہ میں اللہ کی خاص رحمت ہے. میں ایک دوسرے کے دل میں محبت ڈال دیا کرتا ہوں کہ ایک دوسرے کا وہ خیال رکھتے ہیں. ان فی ذالک لآیات، بے شک اس میں بھی نشانی ہے. لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. کواریا دا چپ رہنا تا ڈھک دے، شادی شدہ تا کو سبحان اللہ. چلو بیچارے ویدے بیٹھے انہوں نے میں سبحان اللہ کی اتنے چلو آیت دن ہے. اچھا اللہ سب کا ایک سبب بنایا یار، دعا گو تھوڑا سا صبر بھی کیا کرو. ہوں اتنی کرونا تو فائدے نہ اٹھاؤ سارے. اعتکاف والے بیٹھے تسمیہ کر دے یا اللہ ایک اور دے دے. میں نام نہیں لیتا. ایک بزرگ سن ساڑھے تھا جنگ دی بڑی مخلص موید سن، حاجی صاحب سن تے بڑا موید جرنیل آدمی سن. کہتے استاد جی تمہیں کی سناواں، جدو میں گیا عمرے تے بیوی نال سی وائف صاحبہ، اتنے میں شغل چکیتا تو میں آکے یا اللہ ایک اور دے میں آنا. کربالی کول کھلی گئی، میں آکے یا اللہ ایک اور دے میں آنا. میرے دل میں کیا قدرت خدا دی وہ گم ہو گئی. کہ لگڑ گئی دوئی وہ رات پوری ڈپ گئی بیچاری. وہ کدائی میں آکے یا اللہ دوجی نہ دے وہ پہلی دے دے. قدرت خدا دی اثر پڑ گیا کہ اس تک کو میری گارہ نکل ہوتی ہے. اس نے کہا اور مانگ دوں گی. وہ بھائی میری مل گئی ہے نہیں تے صبر کرو بس سبحان اللہ. پچ پوے دے کافی مولی لقمان علی پور اللہ بزرگ آدھ ہوندہ ہی پچ پوے دے کو کافی. بس ایک بڑے رولے ہی ہوتے ہیں. بہرحال شرعی طور پہ اجازت ہے لیکن انصاف نہیں کرے گا تو معاشر میں مفلوج زیادہ ہوگا. تو جو شادی شدہ ہیں وہ تو ذرا کہہ دینا سبحان اللہ. تو اللہ فرماتے ہیں وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے میرے آدم رہیں آپ بھی اور آپ کی بیوی بھی کہاں؟ جنت کے اندر. جنت جیسی رہائش ہم نے تمہیں دے دی ہے. لیکن توجہ چاہتا ہوں یہاں اسکن فرمایا، اقیم نہیں فرمایا. توجہ چاہتا ہوں اگر الفاظ ہوتے اقیم انت وزوجک الجنہ، آپ ہمیشہ ہمیشہ رہیں یہاں اور آپ کی بیوی،
پھر جنت سے نکلنا ناممکن تھا، اللہ کے علم میں تھا کہ میں نے ان کو عارضی رکھنا ہے، تبھی اسکن کا لفظ بولا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے تم یہاں ٹھہرو، پھر ہم تمہیں اپنے اصل مسکن یعنی زمین کی طرف لے کے جائیں گے، وہاں ہم آپ کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، آگے آپ کی نسل پھیلانا چاہتے ہیں، ابھی فی الوقت کچھ دنوں کے لیے، کچھ ایام کے لیے جنت میں رہو، دونوں میاں بیوی جنت میں موجے کرو، فَقُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، پھر تم کھاؤ جہاں سے تم دونوں کا جی چاہے۔ دوستو جنت وہ نعمت ہے جس کو مل گئی، اللہ فرمائیں گے کھا دیا پی دیا رب رب کی دیا، اب یہاں پہ کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے، ہلکا سا پسینہ آئے گا، ہر غذا جو کھائی ہوگی ختم ہو جائے گی، وہاں پہ کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، تم دونوں یہاں رہو جنت کے اندر، جہاں سے تمہارا جی چاہے کھاتے پیتے رہو، لیکن خیال یہ پوری جنت میں نے بنائی ہے جہاں سے تمہارا جی چاہے کھاؤ، لیکن ایک آزمائش بھی ہے، توجہ چاہتا ہوں، جہاں نعمتیں دیتا ہوں وہاں آزمایا بھی کرتا ہوں، حلال نعمتیں دے کے پھر حرام سے بچنے کو کہتا ہوں، لیکن یہاں جنت میں سب نعمتیں حلال ہیں، لیکن بطور آزمائش ہم آپ سے کہہ رہے ہیں وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، نہ قریب جانا اس خاص درخت کے، اگر چلے گئے ثمرہ نتیجہ فَتَكُونَ من الظالمین، ورنہ ہو جاؤ گے تم اپنی شان میں کمی کرنے والوں میں سے۔ ظالم کا معنی وہ نہیں ہے جو عام کیا جاتا ہے، جہاں نبی کی ذات کا مسئلہ ہوگا وہاں معنی ہوگا آپ اپنی شان میں کمی کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے، یہ کوئی ہمارا اپنا ذاتی معنی نہیں ہے۔ اگر اس پہ آپ تائید دیکھنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ آئیں، سورۃ الکہف دیکھیں، 15واں پارہ ہے، آیت کریمہ کا نمبر 33 ہے۔ ظلم کا ایک معنی اپنی شان میں کمی، ہمت پہ ٹائم تھوڑا 269 جی میں ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے۔ چلو جی میں معنی کرنے لگا ہوں کہ 32 نمبر آیت سے چلو کچھ تھوڑا سا مفہوم سمجھ آ جائے، ایک بار سبحان اللہ سناؤ یار۔ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا، مل گیا ہے، رکوع شروع ہو رہا ہے، وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، بیان کر ان کے لیے مثال میرا محبوب دو آدمیوں کی، دو بھائیوں کی مثال بیان کیجئے۔ رجلین جعلنا لأحدہما، بنائے ہم نے ان میں سے، لأحدہما ایک کے لیے، جنتین کتنے باغ، دو باغ ہم نے بنائے، من آناب انگوروں کے باغات، سبحان اللہ، وَحَفَفْنَاهُمَا اور اس کے ارد گرد ان دونوں باغات کے، بِنَخْلٍ ہم نے کھجوریں لگوا دی، اندر درمیان میں لقمان بھائی انگوروں کے باغات، سیڈوں پہ کھجوروں کے باغات، اور فرمایا وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور پیدا کی ہم نے ان کے دونوں کے درمیان کھیتی، الگ کھیتیاں درمیان میں اگا دی۔ اب آیا وہ معنی کلتا الجنتین، دونوں باغ خوب لاتے تھے، آتت اکلہا، دونوں باغ خوب لاتے تھے اپنا پھل، دونوں باغ ہر سال خوب لاتے تھے اپنا پھل، وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا، نہ کمی بیشی کرتے تھے اس میں ذرہ برابر۔ تو ظلم کا ایک معنی کمی ہے، اور وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَارًا، اور ان باغوں کے درمیان ہم نے ایک نہر بھی جاری کر دی۔ اب یہ معنی قرآن سے ثابت ہے کہ ظلم کا ایک معنی ہوتا ہے اپنی شان میں کمی کرنا، وہ باغ ہر سال پھل اسی طرح لاتے تھے، اپنی شان میں کمی نہیں کرتے تھے۔ تو جہاں شرک مراد ہو ظلم سے اس کا اعلیٰ درجہ، یعنی پیچھے کلام کا انداز دیکھیں گے، اگر دوسرے مشرکین کفار کی بات ہو
होगी, फिर जुल्म से मुराद जुल्म का आला दर्जा शिरक होगा। अगर नबियों की जात के मुतल्लिक जुल्म का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा तो वहाँ माना होगा, वरना शान में कमी करने वालों में से हो जाएंगे। समझ रहे हो कि नहीं? चुप चुप बैठे हो, रोजा कौन रखेगा? ਇਹਦਾ मतलब रखी बैठे हो या चुप बैठे हो ना, बोलो ना सुभान अल्लाह। ये जाती तजर्बा है, जितना रब दा जिक्र कर सो रोजा घट लगसी, जितनी टुकर दी फिक्र कर सो रोजा टेक लगसी। मिलकर तो सुभान अल्लाह। मम्मी ये रूहानी खुराक है, चार्जिंग थी दी रहती है, सही चार्जिंग। चले फरमाए आगे सुन, अर्ज करना चाहता हूँ। फिर आयत का माना देखें, इब्तिदाई या आदम, क्या फरमाया? ए आदम, नाम लेके खिताब किया। या सफी अल्लाह ऐसे नहीं कहा, फरमाया या आदम, ए मेरा आदम। तवज्जो चाहता हूँ, सुभान अल्लाह ना आवे तब आमनी भी नहीं चाहिए। फरमाया हर नबी को हम नाम लेके खिताब करते हैं, कभी या आदम, कभी या ज़करिया, कभी या दाऊद, कभी या मूसा, कभी या ईसा। हर नबी को हम उसका नाम लेके याद करते हैं। सजना नो नदियाँ सिफ्ता नालिया, अपने महबूब को नाम लेके नहीं बुलाते, ये अदब मुस्तफ़ा है। तवज्जो चाहता हूँ, ताकि थोड़ा सा ज़ायका बदलना चाहता हूँ, तो जागते जनो बैठे। एक हवाला दिखाना चाहता हूँ। हर नबी को पढ़ेंगे पूरा कुरान इंशाअल्लाह। हर नबी को नाम लेके बुलाया, लेकिन अपने महबूब को नाम लेके बात नहीं करते। एक हवाला दिखाना चाहता हूँ, सिर्फ सूरतुल अहज़ाब 22वां पारा है, आयत करीमा का नंबर 45 है। माशाअल्लाह। हाजी मलिक जमील साहब तशरीफ फरमाए, बड़े काबिल सद एहतराम है। अल्लाह को सेहत वाली लंबी उम्र अता फरमाए। 381 है सब नंबर। अल्लाह 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 साढ़े सारे दे सगीरा कबीरा गुनाह माफ फरमावे, रहमत से हम सबको जहन्नम से मुकम्मल निजात अता फरमाए। चले जी, ये सूरतुल अहज़ाब 22वां पारा है, आयत करीमा का नंबर 45 है। पूरा कुरान गवाह। तवज्जो चाहता हूँ, मेरा ताल्लुक अहले सुन्नत आनाफ इशाअत तौहीद व सुन्नत कदना सखादिमो। रब मोहम्मद की कसम है, अल्लाह सबसे बड़ा है। वो नाम लेके पुकारता मेरे नबी को तो बेअदबी ना होती, लेकिन नाम लेके न पुकारा, बल्कि मेरे नबी को औसाफ कमाला से पुकारा है। ये है मकाम मुस्तफ़ा। यहाँ देखें अल्लाह कहते हैं या अय्युहन नबी, ए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्ना अरसलनाका, बेशक हमने भेजा है जनाब को, शाहिदन, शाहिद का माना शाह अब्दुल कादिर मुहद्दिस दिलवी रहमतुल्लाह ने की है। इन्ना अरसलनाका शाहिदा, बेशक हमने भेजा है जनाब को शाहिदन, हक बयान करने वाला। क्या माना है? बोलो ना भाई, बोलो कि सुना होगा। अब दूसरी तफसीरें देखेंगे, दूसरे मकातब फिक्र की। वाहिद मौलाना अहमद रजा खान साहब हैं, जिन्होंने पूरी उम्मत से हट के माना किया है, वो भी सुनाना चाहता हूँ। जितनी तफसीरें उठाएंगे, सबसे पहले उर्दू जबान में जो तर्जमा हुआ है वो शाह अब्दुल कादिर मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया है। शाह जी भी माना करते हैं या अय्युहन नबियो, ए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन मौलाना अहमद रजा खान साहब क्या कहते हैं? या अय्युहन नबियो, ऐ गैब की खबरें बतलाने वाले नबी, अमानत देना से बताओ किस लफ्ज का माना गैब कर रहे हैं। तो जो है किस कौन सा हरफ है जिसका माना मौलाना साहब ने किया है। माने खुद गलत करते हैं और इल्जाम हम पे लगाते हैं कि नऊजुबिल्लाह ये लोग माने गलत करते हैं। हालांकि अमानत दयानत ये है या अय्युहन नबियो, ए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्ना अरसलनाका, बेशक हमने जनाब को भेजा है शाहिदन। मौलाना अहमद रजा खान साहब कहते हैं शाहिदन, हमने हाजिर नाजिर बनाया है। पूरी लुगत अरबी ग्रामर उठा के दिखाएं, किसी एक का माना करके दिखाएं,
پھر ہم قرآن کی آیتیں پیش کریں گے، اس کو حل کر کے دکھا دو، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، لیکن سورج مغرب کی طرف سے آ سکتا ہے، یہ معنی سیاق و سباق کے خلاف ہے، کوئی اسے صحیح ثابت نہیں کر سکتا۔ ہاں ایک رعایت دیتا ہوں، یہ کہہ دے اِنَّا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے، یہ معنی ملے گا آپ کو حاضر ناظر، کوئی معنی حقیقی نہیں ہے، یہ تفرد ہے حضرت کا۔ اب یہ معنی کرنے لگا ہوں جو عام آپ کو تفسیروں میں ملے گا، اگر مزہ آئے تو سبحان اللہ نہیں چاہیے۔ اللہ کہتے ہیں اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے، کس کا گواہ؟ ہم نے آپ کو اپنی توحید کا گواہ بنا کے نہیں ایسے مدہ نہیں آیا، کس طرح تیری توحید کا گواہ بن کے آیا ہے؟ پیچھے پڑا تھا پہلے پارے میں، اللہ نے فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اے میرے پیغمبر ان کافروں سے کہہ دے جو قرآن ہم نازل کر رہے ہیں، پورا قرآن تو کجا ایک صورت لا کے دکھائیں، لیکن میرا محبوب میرا چیلنج قائم ہے، قیامت آ سکتی ہے قرآن کے ساتھ کی صورت بھی کوئی نہیں لے آ سکتا، میرے مصطفیٰ کے ساتھ کی صورت بھی کوئی نہیں لے آ سکتا۔ اب مسئلہ ذرا سمجھے، میرا محبوب گواہ بن کے آیا ہے میری توحید کا۔ آؤ کائنات والو، جاگ رہے ہو؟ آؤ کائنات والو، میرا مقابلہ کرنا چاہتے ہو، میرے کمالات کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو، بھائی سلیم کالے خان صاحب توجہ، میرا مقابلہ کرنا چاہتے ہو، یہ تو کجا میرا محبوب میدان میں کھڑا ہے، اس کے ساتھ کا محبوب بنا کے دکھا دو۔ اس کے ساتھ کا کوئی معبود، اپنے معبودوں کو کہو نا اس کے ساتھ کا کوئی محبوب بنا کے دکھاؤ۔ جب اس کے ساتھ کا کوئی محبوب نہیں بنا سکتا تو میرے جیسا کامل معبود کون بنا سکتا ہے؟ آؤ کائنات والوں، میں نے اپنے نبی کو شاہدن حق بیان کرنے والا، یہ شاہ عبد القادر نے مانا کیا رحمت اللہ تعالی علیہ نے، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو حق بیان کرنے والا بنایا ایک ومبشرا، جو آپ کی بات مانے اسے جنت کی خوشخبری دیتا جا میرا نبی، ونذیرا، اور جو نہیں مانتا اسے بڑی ہمدردی کے ساتھ ڈراتا جا۔ کتنی صفتیں ہو گئی؟ شاہدن ایک، مبشرن دو، نذیرا تین، داعین الاللہ بإذنہ، یہ بلانے والا ہے اللہ کریم کی طرف۔ کدھر بلاتا ہے؟ الاللہ، کس طرف؟ اللہ کریم کی طرف۔ اپنی مرضی سے فرمایا نہیں، بإذنہ، اللہ کے حکم سے، اسی کی توفیق سے۔ سمجھ آتی ہے دین کا کام کرنے والے، تورے دل میں یہ بات بیٹھ جانی چاہیے، میرا علم، میرا عمل، میرا فن میرے کام نہیں آئے گا، میرا کام تب چلے گا جب میرا رب میری مدد کرے گا۔ یہاں تو اللہ اپنے نبی سے کہتے ہیں الاللہ بإذنی، میرا نبی بلاتا ہے اللہ کریم کی طرف میری طرف سے۔ اب ذرا سننا میرے حکم سے، وسراجم منیرا، اور یہ چمکتا ہوا چراغ ہے۔ سبحان اللہ، جب سورج کی بات آئی تو فرمایا سراجا وہاجا، وہ سورج، توجہ ہے، وہ سورج سراجن وہاجا، ایک بار اگر کوئی دیکھ لے دوسری بار دیکھنے کی ہمت نہیں پڑتی، جہاں فرمایا سراجن منیرا، ایڈی میٹھی میٹھی، ایڈی نمکین نمکین، ایڈی شیرینی شیرینی روشنی ہے، جو ایک بار دیکھ لیتا ہے وہ کہتا ہے اب مر تو سکتا ہوں، یہاں سے جا نہیں سکتا۔ ہر یہ شاخ تمنا ابھی کٹی تو نہیں، جاگ رہے ہو؟
ہری ہے شاخ تمنا ابھی کٹی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے پر سر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ جو میرے مصطفیٰ کے قریب ہو گئے، ظالموں نے مارنا چاہا، شیر خدا نے جان تو دے دی لیکن کسی اور کے آگے اپنی جبین نہیں جھکائی۔ صحابہ جو جڑ گئے دل سے، اللہ کہتے ہیں باقی نبیوں کو نام لے کے بلاتا ہوں، اپنے نبی کو ان کی صفتوں اداؤں سے یاد کرتا ہوں۔ اچھا اب ایک اور منظر دکھانا چاہتا ہوں۔ تھکے دنے میں بیٹھے آج تک کدی آپ خوانوں پر تھک کے بیٹھے ہیں؟ صوفی نہیں لگنا فائدہ نہیں۔ ہاں جی ہاں میرا پتر کل زندگی پہلی باری کما کے کھا گئی، سارے آدھار بھائی چنگا پھسیا پہ تو ویکھیا تے آخر ٹائم پسینہ ویڈیو تے روٹی کرتا ہے۔ کوکڑی کو اوپیو ہے نا، کوکڑا آخری وقت بیچاری ڈٹ کے مرے گی، بس کھانے وادی کو سنبھالو چھوڑی ہوئی۔ اللہ بیچارے دی کو خدمت ہی کی کرو یار، کو پانے نیمبو والا پانی چ پوایا، کوئی کدو شدو ملے دی تلیاں دی۔ چلیں بسم اللہ الرحمن۔ ایک حوالہ اور دکھانا چاہتا ہوں، سورۃ الحجرات نکالیں گی، 26واں پارہ ہے، آیت نمبر 42 ہے۔ بیچارہ فقیر آدمی ہے، کچھ نہ کچھ خیال رکھا کریں گے آپ دوستوں کو۔ اللہ 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 کیا کمال ہے، یہ لگتا ہے قرآن ساری شان مصطفیٰ کی بھری گئی ہے۔ یہ تو کھولو اٹھائی قرآن ہی مقام۔ اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورۃ الحجرات ہے جی، 26واں پارہ ہے، آیت نمبر 2 ہے۔ 465 زندہ باد 465 تو نبی کٹی ہوئی ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بدلا ہونے چاہتا جائے گا، ایک بار مل کے اپنا سبحان اللہ۔ اور جناب دیکھتے ہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں۔ توجہ چاہتا ہوں، ہر ایک سے خطاب نہیں، ادب سکھایا جا رہا ہے مومنوں کو اپنے نبی کا۔ اے ایمان والوں لا ترفعوا اصواتکم، نہ اونچی کرو اپنی آواز، نہ اونچی کرو اپنی آواز کس سے؟ فوق صوت النبی، میرے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا بولو۔ جاگ رہے ہو کہ نہیں؟ اچھا جناب نیا مسئلہ آ گیا ہے، دم بدم پڑھو درود، حضرت بھی ہے یا موجود؟ اچھا جی آمنہ کدار یا موجود ہے، مولانا سبتی موجود ہے، یہ ممبر پہ کرسی رکھی ہوئی ہے، یہاں تشریف لائیں گے، جانے پھر نظر نہیں آتے، جانے تیری اکھ نہیں ویکھن والی جی، اکھن کی ہو گیا؟ فرمایا نہیں نہیں وہ نظر نہیں آتے ہیں صحیح۔ اللہ کہتا ہے اچھا چھوڑو آ رہے ہیں نظر یا نہیں؟ پھر قرآن کہتا ہے لا ترفعوا اصواتکم، اے مومنو نہ اونچی کرو آواز فوق صوت النبی، میرے نبی کی آواز سے، ولا تجہروا لہ، اور نہ چلا کر کرو اس سے بات بالقول، اس سے گفتگو چلا کے نہ کرو، کجہر بعضکم لبعض، جیسے چلاتے ہو ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے۔ اگر میرے نبی کی آواز سے، توجہ، اگر میرے محبوب کی آواز سے تمہاری آواز اونچی چلی گئی اور اس میں مقصد ذرہ برابر بے ادبی ہوئی، ان تحبط اعمالکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ ضائع ہو جائیں تمہارے عمل، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں خبر بھی نہ ہو جو ہمارے عمل کہاں گئے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، ایک صحابی ہیں حضرت ثابت بن قیس، ان کی آواز قدرتی بلند تھی، اور اسی طرح ذوالیدین کا واقعہ آتا ہے، لمبے لمبے ہاتھوں والا، وہ صحابی گھر بیٹھ گیا ہے، کہنے لگے قرآن میں آ گیا ہے اونچی آواز سے بات نہیں کرنی۔ حضرت ابو بکر عمر اتنی آہستہ بات کرتے ہیں جو آقا کو پھر پوچھنا پڑتا ہے کیا کہہ رہے ہو؟ آہستہ گل کریے، نبی سندا نہیں، اونچی کریے، ایمان راندا نہیں، ایمان رہتا نہیں۔ اب کہاں جائیں گے وہ میرے بھائی؟ بھول جائے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا، کیا کہتا تھا اسی میں پکڑا گیا ہے۔ کہتا ادھر ہے، سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، ادھر ہیں یا نہیں، چھوڑ جھگڑے سارے، سٹیج ختم کر،
آمنہ کے لال سے اونچی آواز کرے گا تیرا ایمان چلا جائے گا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ پھر ماننا پڑے گا اشاعت و توحید و سنت کا عقیدہ کہ ہر جگہ ہر وقت حاضر و ناظر ہونا یہ نبیوں ولیوں کا کام نہیں. یہ کس کا کام ہے؟ بولو سارے. نال یقین مکمل کامل اے گل ثابت ہوئی ہو. نال یقین مکمل کامل اے گل ثابت ہوئی ہو. دعا جہانی وچ اللہ دے باج حاضر ناظر کوئی نہ ہو. حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی اور حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ دوی عقیدہ ہے کہ ہر جگہ پہ ہر وقت موجود ہونا حاضر و ناظر ہونا یہ کس کا کام ہے؟ آگے ذرا اگلی آیت کا معنی بھی سن لیں. اللہ فرماتے ہیں واہ قرآن تیرے سمجھانے پہ قربان جاؤ. ان الذین یغضون اصواتهم جو لوگ پست رکھتے ہیں اپنی آوازیں عند رسول اللہ میرے رسول کی محفل کے اندر جب موجود ہوتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ یہی لوگ ہیں کہ آزمایا اللہ نے ان کو قلوبہم ان کے دلوں کو. میرے نبی کے جو صحابہ ہیں آہستہ آہستہ باتیں کرتے ہیں کبھی بھی آوازیں نہیں دیتے میرے نبی کو. اللہ کہتے ہیں میں نے ان کے دل کا امتحان لیا ہے للتقویٰ وہاں تقویٰ پرہیزگاری میری محبت ہے میرے نبی کی محبت ہی تھی. پھر کیا دیا تو نے جنہوں نے میرے نبی کا احترام کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں لہم مغفرت ایسے جو میرے پیغمبر کے ادب کرنے والے ہیں ان کی بخشش کا اعلان ہے. وَأَجْرٌ عَظِيمٌ اور معاشر میں ان کے لیے بہت بڑا اجر موجود ہے. اگلی آیت کا معنی بھی سنو. جاگ رہے ہو؟ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات بے شک جو لوگ پکارتے ہیں حجروں کے بہر کھڑے ہو کر یا محمد اخرج الینا اے آمنہ کا لال بہر تشریف لا. اللہ فرماتے ہیں جو حجروں سے بہر کھڑے ہو کے آوازیں لگاتے ہیں اسی یا محمد کہنا ہے نوابیاں سڑ دیا رہے. اللہ فرماتے ہیں سنو ان الذین ینادونک من وراء الحجرات بے شک جو لوگ پکارتے ہیں میرا محبوب تجھے حجروں سے بہر کھڑے ہو کے اکثرهم لا یعقلون اکثر بے ڈھنگے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں کیا کرنا ہے. سمجھ رہے ہو؟ ہون کے برسی جیسے سپیکر کھول کہتے ہیں اسی یا محمد ہیں بے ڈھنگے. تو کہتے ہیں ایک مولانا صاحب ان کے ذمہ دار تھے تو ہمارے بھی بہت بڑا شعر تھا بابر شعر دونوں ہی فوت ہو گئے ہیں. ایک جنت میں ہے انشاءاللہ دوسرا مڑ کر ندیو دے کھلا جلے لگے. اب اس نے جب خط لکھا نا تو ہمارے جو بابر شعر نے عربی میں لکھا اسے بڑا مناظر تھا جانتے ہی تھا وہ ان کی جماعت میں سے. تو کہتا ہے تیری عربی کی سمجھ نہیں آتی پہ تو کیا لکھا ہے. اس وقت میری عربی والا اوکھی سمجھ آتی تن کی سمجھ آ اردو میں لکھ. خیر اس نے اردو میں لکھا تو بعد میں کہتا ہے دلیل شریف کوئی نہیں ہے ہمارے پاس اسی تو ساڑھن واسطے کرے گئے. اب یا محمد حضرت نے فرمایا کہ مجھ سے بات کر وہ دلیل پیش کر. پورے قرآن میں تو اللہ نے نہیں کہا یا محمد. تو آگے سے وہ مولانا کہنے لگے جو ان کے بہت بڑے مناظر تھے کہتے ہیں علامہ صاحب مسئلہ یہ ہے دلیل کوئی نہیں ہے اسی تو ساڑھن واسطے کر لو سکے چلو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. یا اسی یا محمد کہہ رہا ہے وہابیاں سڑدیا رہنا ہے تو فرمائے دے ہوتے سن بزرگ اسی اتنے سڑدیا رہنا ہے تو سجنا اکا سڑدیا رہنا ہے یہ تو سب تو برابر ہو گیا سب کتنے سڑے دے ہو پھر تو اگلا حساب جڑا اسے دا بدل ہے. دیکھو ادب جو ہے میرے نبی کا اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے. جہاں ادب نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے. جو جتنا میرے نبی کا ادب کرے گا اتنی برکات آئیں گی. خدا کی قسم سب دینی جماعتوں کے لیے دعا کرتا ہوں. میں کبھی بغض نہیں رکھتا کسی بھی دینی جماعت سے. کوئی بھی اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہے اسے اللہ جر دیں گے. لیکن جس جماعت کا میں نوکر ہوں اس کو یہ اعزاز حاصل ہے یہ رب دی توحید نال بھی وکھرا پیار کر دیں تے مصطفیٰ دے نال بھی وکھرا پیار صلی اللہ علیہ وسلم. آگے تھوڑا سا چلنا چاہتا ہوں. جاگ رہے ہو؟
ایک بار سبحان اللہ سنا دو یار. اچھا جناب آگے چلے سبق بھی تھوڑا سا پڑھے نا. فوسوس لهم الشیطان لیبدی لهما اللہ فرماتے ہیں پھر خیال میں ڈالا ان کے دلوں میں شیطان نے لیبدی لهما ظاہر کر دی ان پر ما بریا عنہما من سواتہما جو پوشیدہ تھی ان دونوں سے ان کے ستر شرم گاہیں. توجہ چاہتا ہوں معنی سنو پھر خلاصہ عرض کرتا ہوں. شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا, کہنے لگا مجھے اللہ کی قسم میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں, درخت کے قریب چلے جاؤ. حضرت جو ہی درخت کے قریب گئے جو جنت کا لباس تھا وہ اترنا شروع ہو گیا ہے. جنت کا لباس کیا ہوا جاگ رہے ہو؟ جنت کا لباس اترنا شروع ہو گیا ہے, کیونکہ پیچھے کہا تھا لا تقربا ھذہ الشجرہ اس درخت کے قریب نہ جانا. شجرہ سے بات یاد آئی جمعرات شریف تھی, قدرتی طور پہ 11ویں شریف, او کھیر شریف کی برات آ گئی, ادھر مغرب کی نماز شریف, ادھر بلہ شریف, ادھر استاد جی مسلح شریف. اچانک کہنے لگے اللہ اکبر بلہ کہ آج کلہ نہیں کھانا, آج کو جیسا میں ملے رہا. اس یکدم فاتح ایک ساج پڑھ کے ٹھڑے ہوئے تھا اونچایا لا تقربا ھذہ الشجرہ. ان باری 60 شیلوں بلے سمجھے استاد میرے وغیرہ ہو گیا ہے. جماعت کرا کے دو بابا کرم لی ایک تھالی بچا لگی جماعت ہی کرا لگی. اللہ بافی حالات پتہ بچے کہڑے بڑے. فرمایا او جی شیطان نے وسوسہ ڈالا ہے. حضرت جی چلے گئے درخت کے قریب. یہ درخت کون سا تھا اللہ ہی بہتر جاننے والے ہیں. گندم درختوں پہ نہیں ہوتی, یہ غلط مشہور قول ہے. جس چیز کی وضاحت اللہ نہ کرے اس کا رسول نہ کرے, ایسی باتوں میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا ایمان ہے جو بھی تھا برحق تھا. اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر اس کے قریب نہیں جانا. تو یہ فوری قریب نہیں گئے, عرصہ گزر گیا, رہتے رہے بہت سارا عرصہ گزرا اور اللہ خود کہتے ہیں فنسیا ولم نجد لہ عزما. حضرت آدم بھول گئے, جان بوجھ کے انہوں نے کام نہیں کیا جی. وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ اور اللہ کریم نے فرمایا نہیں منع کیا تھا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے قریب جانے سے اِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ. شیطان کہتا ہے جی مگر اس لیے کہ ہو جاؤ گے تم دونوں فرشتے. یعنی شیطان اپنی تقریر سنا رہا ہے. وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا اس وجہ سے تمہارے رب نے منع کیا اس درخت سے. دو مسئلے بیان کرتا ہے اِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ یہ کہ تم دونوں نورانی فرشتے بن جاؤ گے. او تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ یا ہو جاؤ گے تم ہمیشہ زندہ رہنے والے. ہمیشہ کی حیات کا نعرہ بھی اسی نے لگایا اور انبیاء کو نورانی کہنے کا نعرہ بھی اسی نے لگایا. حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ اس نے ڈالا اور کیسے ڈالا. وقاسمہما اس نے قسمیں کھائی خوب اللہ کے نام کی, اور مومن ہمیشہ دھوکہ ہی اللہ کے نام کی قسم پہ کھا جاتا ہے. ریاست مدینہ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین مجھے اللہ کی قسم میں تم دونوں کا بڑا خیر خواہ ہوں. کیوں ایسے کرو درخت کے قریب چلے جاؤ, ایک تو یہ کھانے پینے کی چنتا ختم ہو جائے گی, تسبیحات کرو گے تم سیراب ہو جاؤ گے, یہ موت کی فکر ختم ہو جائے گی. حضرت جی چلے گئے. اللہ فرماتے ہیں فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ غرض مائل کر دیا اس نے ان دونوں کو درخت کے قریب. فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ پھر جب دونوں نے چکھا درخت کا پھل بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا فوراً کھل گئے ان کے ستر یعنی شرمگاہیں سامنے آ گئیں. وَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ لگے اب چپکانے اپنے اوپر جنت کے درختوں کے پتے کہ یہ کیا بن گیا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے لا تنظر الى سوءة اخیک اے مومن اپنے بھائی کے ستر کی طرف نہ دیکھ, یعنی غسل کر رہا ہے اس کی طرف نہ دیکھ. نمبر 2 اگر اس نے آپ نے میت کو غسل دینا ہے اس میں بھی وہاں پردے کا خیال رکھ. اگر میت میں کوئی عیب دیکھتا ہے اس عیب کو عوام کے آگے بیان نہ کر. یہاں میت کا پردہ تو رکھے گا, معاشر میں تجھ پہ پردے ڈال کے میں اللہ جنت کا وارث بنا.
اور یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے، کیا کرو، غسل دلوایا کرو میت کو۔ تو وہاں بعد میں غسل کرنا ضروری نہیں ہوتا، اگر بندہ خود محفوظ رہا ہے، چھینٹی اوپر نہیں پڑی، احتیاطاً کرنا چاہے تو کر لے، وضو بھی کافی ہو جاتا ہے۔ فرمایا وہ چپٹانے لگے اپنے اوپر درخت کے پتے۔ یہ جو پردہ ہے یہ انسان کی فطرت کے مطابق ہے۔ کس کے مطابق ہے؟ انسان کی فطرت کے۔ جانور جو ہے آزاد پھرتے ہیں لیکن ان میں بھی دم شم اللہ نے لگائی ہے، وہ ان کا وہی پردہ ہے اور حسن ان کا اسی چمڑے کے اندر ہے۔ انسان اور حیوان میں یہی فرق ہے، انسان لباس سے خوبصورت لگتا ہے اور جانور بغیر لباس کے۔ آج جو قرب قیامت ہے، میرے نبی نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے، عورتیں لباس پہنے گی لیکن نہ پہننے کے برابر۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ کہا دوپٹے پہنے گی لیکن اس میں سے بال نظر آئیں گے، وجود کے اعضاء نظر آئیں گے، تو اللہ کی لعنت برسے گی ایسی عورتوں پر۔ تو ایسا لباس ماؤں بہنوں جو بیٹیاں سن رہی ہیں ان کو چاہیے کہ مکمل لباس پہنا کریں اور وہ فٹ لباس نہ پہنیں جس سے اعضاء نظر آئیں۔ اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے۔ تو جتنا لباس شریعت کے مطابق ہوگا اتنی رحمتیں اور برکتیں زیادہ آئیں گی۔ بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اچھا جو قیمتی چیز آپ کی ہوتی ہے اسے چھپا کے رکھتے ہو یا باہر رکھتے ہو؟ اسے چھپا کے رکھتے ہو۔ بیت اللہ شریف کی غلاف سے خوبصورت لگتا ہے، آپ کی میری بیٹی بہن پھر بغیر غلاف کے بغیر پردے کے خوبصورت لگے گی، اس کا حسن بھی اسی غلاف کے ساتھ ہے۔ تو آج جو پردے دار عورت ہے اس کے لیے فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں، سمندر میں رہنے والی مچھلیاں کو اللہ بتاتا ہے وہ بھی دعائیں کرتی ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ دعائیں کرتا ہے۔ جو بیویاں پردہ کرتی ہیں اور گرمی کی شدت میں پردہ کرتی ہیں، برقع پہنتی ہیں، اپنا لباس ڈھانپ کے، اپنا وجود ڈھانپ کے رکھتی ہیں، اللہ انہیں معاشر کی گرمی سے بچا کے جنت کا داخلہ عطا کریں گے۔ کچھ بے ایمان درمیان سے نکلے، وہ پردہ جی چہرے کا پردہ نہیں ہے، اور پیروں کا پردہ ہوتا ہے، اندازہ لگاؤ انشاءاللہ آپ کو نہیں نہ پھرے۔ کچھ مولویوں نے دلائل دینا شروع کر دیے کہ چہرے کا پردہ نہیں ہوتا، یہ وہ طبقہ ہوتا ہے، وہ سنایا نہیں تو بھئی مرید آئی بیچارہ پہلے جیل، پھر اللہ اس کو سمجھ دیتی، ہدایت مل گئی، اس نے گھر والی کو آپ پردہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ اس سب کا ایک پیر ہے جتنا ٹھیکو ہوئے ہوں گا، 6 مہینے بعد چکر لاندہ آیا، اس وکھیا اندر سے دا بڑے نہ پینا دے کڑے پردے ہوتے، تو اس نے عورت نے پردہ شردہ کر لیا، کہا یہ کیا کر رہی ہے؟ اس نے چائے شاہ جو کھانا تھا پیش کیا، کدھر گیا تمہارا گھر والا؟ نماز شماز کے لیے گیا ہوا ہے۔ تو یہ تو نے پردہ کیوں کر رکھا ہے؟ بھائی اس نے بتایا کہ یہ حدیث شریف میں آتا ہے، قرآن میں آتا ہے، عورتوں کو چاہیے پردہ کیا کریں، اللہ جنت۔ وہ بھائی بات یہ ہے، ٹھیک ہے یہ مولوی کہتے رہتے ہیں اگر آپ پردہ اتارو میں نہیں دیکھوں گا، یہاں پہچانوں گا معاشر میں کیسے، یہاں اتار تو جلدی کر، نقاب اتار، یہاں میں دیکھوں گا تو یہ پہچانوں گا معاشر میں، تب شفاعت کروں گا۔ سادی عورت اس نے اتار دیا، پیر صاحب کہہ رہے ہیں، گھر والا ہے، اس نے کہا تجھے جو کہا تھا پردہ کر، کہا پیر صاحب نے کہا ہے نا کہ میں دیکھوں گا نہیں شفا، اس نے کہا اچھا پھر ہے، اور چھری تیز کی تھی، وہ لگتا ہے قربانی قریب ہے، انجھے نیڑے نہیں بتایا، چاہ پانی پی لے نے پی لو جان لیا، یک دم ادھا کان کاٹ دیتا، او ڈرم، او وابی ہو گیا، میرا کان کاٹ دیا اس نے، او کان کاٹ دیا، کیا کر دیا؟ اس نے کہا بادشاہ ہم کوئی گستاخ نہیں ہے، معاشر میں بہت سارے پیر ہوں گے، میں کیویں پہچان سا میرا کیڑا پیر ہے؟ اب بھئی مانو حرامیو تھوڑا بکو ہندی بجے تا کم سے کم اس آکے میں نے پتا ہو سی کانا کپا میرا پیر ہے، خدا دی قسم دا بندے ہندے جڑوے ہیں، اے سارے دیہڑیاں نہ کرن تے مڑتا میں دسیا ہے، یہ اسی بالکل سادہ لوگ بیچارے سارا دن مزدوری کرتے ہیں، ان بے ایمانوں نو ہاتھ پہ وکھاندے ہیں، پھر بیویاں جدوں انہاں بیچارے کم تے چلا جانا، پھر او ودی ہوندیاں گٹھاں مرے دیاں، یہ قمیض چیک کر، یہ سلوار چیک کر، لا حول ولا قوت الا باللہ، خدا کی لعنت ہو ایسے کام کرنے والوں پہ بھی، اور جو اس کی طرف توجہ رکھتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے، جان بوجھ کے کرتے ہیں تو وہ بھی لعنت کے مستحق ہیں۔ آقا فرماتے ہیں جو کسی کو ہاتھ دکھاتا ہے اور کہتا ہے میری لکیریں بتا، تو میرے نفع نقصان کا مالک ہے، بتا مجھے کیا کچھ مجھے ملنے والا ہے، اگر اس پہ یقین رکھتا ہے اللہ ایمان ایسے کھینچ لیتا ہے جیسے آٹے میں سے بال نکالے جاتے ہیں۔ تو میرا دوست یہ لکیریں بنانے والا کون ہے؟ بولو لکیریں بنانے والا کون ہے؟ میری قسمت کو بڑھانے کم کرنے والا کون ہے؟ تو پھر نعرہ لگا مشکل کشا حاجت روا بھی کون ہے؟ خدا کی قسم جس نے رب کو نہیں پہچانا وہ کبھی ادھر کبھی ادھر کالا مرغا لیا میں، کالا بکرا لیا میں، اس کو ہم ذبح کریں گے، اس میں سے خون نکلے گا، پھر لکھیں گے پتہ نہیں کیا کچھ لکھیں گے، وہ ایسا بنا دیں گے تعویذ تو یہ ناف کے نیچے باندھنا، ادھر باندھنا، ادھر باندھنا، یہ سب شیاطین کے کرتب ہے۔ میرا دوست دم کیا کر، جو سنت عمل ہے جو صحابہ سے ہے، چاہے اس پہ 50,000 بھی لے تو تیرے لیے حلال ہے۔ میرے نبی کے صحابہ سے جو کام ثابت ہے وہ کیا کر، جو نہیں ہے اسے بچا کر یار، تاکہ توحیدیاں دی جنگ اچھی نہیں لگتی۔ چلے جناب
اچھا جی دیکھیں فرمایا وَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، اور کہہ دیا تھا تم سے کہ بے شک شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے۔ اللہ نے فرمایا حضرت میں نے تو پہلے بتا دیا تھا کہ درخت کے قریب نہ جانا، شیطان تمہارا دشمن ہے۔ اب اس نے کارروائی کر دی ہے، اب اترو یہاں سے، اب کیا کرو، یہاں سے اترو۔ اب جنت سے جوڑا اتارا جا رہا ہے، توجہ ہے بھائی، اب جنت سے جوڑا اتارا جا رہا ہے، ایک مشرق کی طرف دوسرا مغرب کی طرف، ایک مشرق کی طرف دوسرا مغرب کی طرف، دونوں رو رہے ہیں، نہ بیٹا نہ بیٹی، نہ کوئی پوچھنے والا نہ کوئی حال بتانے والا، دونوں روتے روتے آنسو بہاتے بہاتے میدان عرفات میں اللہ نے جوڑی کو ملا دیا۔ یہ بہت بڑا میدان ہے مکہ شریف میں جہاں حاجی اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ ہم سب کو بار بار لے۔ ہمارے پاکستان کے لیے اعزاز ہے کہ وہاں جو پاکستان کی نم ہے وہ ادھر لگی ہوئی ہے۔ یہ جنرل ضیاء سے اللہ نے کام لیا تھا، اختلاف ہوتے رہتے ہیں لیکن شیر سی شیر دا پتر سی، اس کے لیے دعا گو ہے، جو کمی بیشی اللہ معاف فرما دے۔ جہاں تک اس نے جو جتنا ہو سکتا تھا اچھا کام کیا ہے، وہاں پہ اس نے جا کے کم از کم جو ہمارے اس طرح آپ دیکھیں آرمی میں جو خطبات ہیں، بہت سارے اچھے لوگوں کو انٹری کیا، اور حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ تعالی علیہ کے جمعہ میں آ کے وہ جمعہ سنا کرتا تھا، اور جب کندھا دینے کی باری آئی تو اس نے حضرت شیخ کو کندھا دیا، اور یہ بہت بڑی ایک محبت کی داستان تھی۔ کم از کم ایسا جو جرنیل یا وزیر جو علماء سے جڑا رہتا ہے، اللہ کی رحمتیں آتی ہیں۔ چلو بہرحال فی الحال کم ٹھیک ہی جا رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام توجہ ہے، جاگ رہے ہو، مشرق کی طرف حضرت ہے، مغرب کی طرف بی بی حوا ہیں، رو رہے ہیں، دونوں کو اللہ نے جمع کیا ہے میدان عرفات میں۔ 40 سال کا عرصہ گزر گیا، روتے روتے مانگتے مانگتے درختوں کے پتے چوس کے گزارے کر رہے ہیں۔ دونوں جب میدان عرفات میں آئے، حضرت کہنے لگے بی بی ہمیں منانے کا طریقہ نہیں آتا، اسے تو راضی ہونے کا سلیقہ آتا ہے، اسی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ پہلے پارے میں پڑھا تھا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ کلمات، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چند کلمے سکھائے۔ سنو دوستو، کون سی وہ دعا تھی جو حضرت آدم بی بی حوا نے پڑھی تھی؟ یہ دعا ہے جو بھی پڑھنے لگا ہوں۔ کالا، وہ دونوں بولے، دونوں کون؟ میاں بیوی بولے، حضرت آدم بی بی حوا بولے کیا؟ ربنا ظلمنا، بولے اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی جان پہ شان میں کمی کر بیٹھے ہیں، بھول کے چلے گئے ہیں، مہربانی فرما دے، ہم اپنی بھول کو مان رہے ہیں۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پہ رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہو جائیں گے ہم خسارہ پانے والوں میں سے۔ ایمانداری سے بتاؤ دونوں میاں بیوی نے کس کو پکارا؟ ایمانداری سے جس کی زبان ساتھ دیتی ہے وہ بولے، کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا۔ درمیان میں ہیلا وسیلہ واسطہ دیا یا ڈائریکٹ پکارا؟ بولو۔ ایک میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہاں پہ کچھ دوستوں کو مغالطہ لگا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول نہیں ہو رہی تھی، پھر انہوں نے میرے نبی کا واسطہ وسیلہ دیا ہے۔ اس کو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے، لیکن عربی میں نیچے لکھ دیا یہ سب من گھڑت ہے، یہ قصہ گوئی ہے، یہ گپ ہے، اس کا اصل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب عربی کون پڑھے؟ تو یہ تو سارے مفتی ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں باشوں وہاں واسطہ دیا وسیلہ دیا۔ او میرے بھائی جان، اگر میرے نبی کا نام کا واسطہ وسیلہ دے کہ آدم نے دعا کی ہوتی، اللہ اس کو قرآن کا حصہ بنا دیتا، یا میرا نبی اس آیت کی تفسیر سمجھاتے ہوئے صحابہ کو بتاتا، او میاں ان کی دعائیں قبول نہیں ہوئی تھی، انہوں نے میرا واسطہ وسیلہ دیا تھا۔ نہ قرآن ذکر کرتا ہے، نہ آمنہ کلال ذکر کرتا ہے، پھر عقیدہ یہی بنا جو قرآن بتاتا ہے کہ ڈائریکٹ پکارے سننے والا کون ہے؟ کون ہے؟ پورا قرآن گواہ ہے، بہت سارے نبیوں کی دعائیں ہیں، انہوں نے جب بھی پکارا اللہ ہی کو پکارا۔ اگر واسطہ وسیلہ دینا ہو تو اللہ کے ناموں کا دیا کر، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ
عبدالرحمن ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنى مجھے اللہ کر کے پکار مجھے رحمان کر کے پکار مجھے حنان کر کے پکار مجھے منان کر کے پکار مجھے سمیع کر کے پکار مجھے علیم کر کے پکار مجھے خبیر کر کے پکار مجھے قدیر کر کے پکار مجھے نافع کر کے پکار مجھے زار کہہ کے پکار مجھے جبار کہہ کے پکار مجھے ستار کہہ کے پکار میرے سارے نام خوبصورت ہے ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنى جو تیری زبان پہ میرا نام آسانی سے آ سکے میرا بندہ اسی نام سے ورد کر کے مانگنا تیرا کام ہے تیری جھولیوں کو رحمتوں سے بھر دینا میرا کام بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں ہاں اگر اس طرح شرعی طور پہ اجازت ہوتی تو صحابہ ہیلا وسیلہ کہتے کہ نہیں انہوں نے بھی نہیں کیا جب بھی دعا مانگا کر درود شریف پڑھا کر استغفار کیا کر اللہ کی حمد و ثنا کر کے پھر عاجزی انکساری سے مانگتا چلا جا وہ تیری جھولیوں کو رحمتوں سے بھرتا چلا جائے گا آگے تھوڑا سا پڑھوں گے ٹائم ختم 5 منٹ رکوع تک چلا جاتا ہوں فرمایا یہ آیت جو ہے ربنا ظلمنا آقا فرماتے ہیں جو میدان عرفات میں آ سکے وہاں پڑھے جو یہاں نہ آ سکے جہاں بھی ہو سچے دل سے اگر وہ پڑھے گا تو اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے پھر دہرانا چاہتا ہوں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اب ایک جملہ سنانا چاہتا ہوں یہ گفٹ ہے سبحان اللہ سے ایک بار فضا گونجنی چاہیے حضرت آدم علیہ السلام نے 40 سال مانگا جو ہے حضرت آدم علیہ السلام نے 40 سال مانگا ایک آیت ملی میرے اور آپ کے نبی نے کچھ بھی نہیں مانگا بغیر مانگے کہ اللہ نے پورا قرآن یہ فرق ہے یہ مقام مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک وہیں ساروئی جہاں جہاں گزر گیا ایک بار سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اور کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہیں سبق کی طرح فرمایا کالا بتو بعضکم لبعض عدو اب صلح ہو گئی حضرت لیکن رہنا اب دنیا میں پڑے گا پھر آؤ گے جنت میں بعد میں فرمایا اترو تم جنت سے اب تم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے یعنی اب مقابلہ جاری رہے گا شیطان کا اور رحمان کے بندوں کا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ اور تمہارے لیے زمین میں اب ٹھکانہ ہے وَمَتَاعٌ الہین اور نفع اٹھانا ایک مدت تک جتنی زندگی میں نے لکھی ہے اس وقت تک تم نے یہاں ٹھہرنا ہے قال فیہا تحیون فرمایا اب اسی میں تم زندہ رہو گے یعنی زمین پہ اب زندہ رہو گے وفیہا تموتون اسی پہ تم مرو گے کیا کرو گے اسی میں زندہ رہو گے وفیہا تموتون اسی پہ تم مرو گے ومنہا تخرجون اسی سے معاشر کے دن پھر دوبارہ نکالے جاؤ گے کتنی صاف بات ہے اسی میں زندہ رہو گے اسی پہ مرو گے اسی میں سے معاشر کے دن تم کیا کرو گے نکالے جاؤ گے آگے ایک نیا مسئلہ ہے کہ جب تم لباس پہنا کرو ہم نے لباس تمہارے لیے بنایا ہے پیچھے ذکر تھا نا حضرت کی کا لباس اتروایا گیا شیطان نے دھوکہ دیا تو فرمایا شیطان اب بھی چاہتا ہے کہ تم لباس ایسا پہنو نہ پہننے کے برابر ہو اے بنی آدم
ایسا کرو ہم نے تمہارے لیے لباس کو اتارا ہے، اور اصل لباس و لباس التقوی، اصل تقوی کا لباس ہے، اور ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، میں نے میاں بیوی کو بھی ایک دوسرے کا لباس بنا دیا ہے۔ جب مسجد میں آنے لگو پاک صاف لباس پہن کے آیا کرو، خوشبو لگایا کرو، مجھ سے تم بات کرنے آتے ہو تو صاف لباس، یہ میں نے تمہاری عزت بنائی ہے، اس کو پہن کے میری عبادت کیا کرو۔ اچھی جگہ پہ تم نے جانا ہو کسی بڑے کو ملنے تو اچھا لباس پہن کے جاتے ہو، یار اس کی محفل میں جا رہے ہیں تو مجھ سے بڑا کوئی نہیں، میرے گھر سے بڑا کوئی نہیں، جتنا تم اہتمام سے آؤ گے اتنی میں اللہ تمہاری جوڑیاں رحمتوں سے آباد فرما دوں گا۔ باقی انشاءاللہ صبح پڑھیں گے۔ آخر دعوانا اور ان کوئی آوے نہ آوے اعتکاف والے ہے لیکن انشاءاللہ آسان آسان یہ بھی نہ کھائے بھائی اور 3 گھنٹے کی گلا کو نہیں، بس 1 سے 2 نال تھوڑا جو بات انشاءاللہ۔ میں سلیم بھائی دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ چہرہ نورانی چمک رہا ہے، اب جوان ہو رہا ہے، انشاءاللہ شادی پھر کرنی پڑے گی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وآل بیتہ وعترتہ اجمعین۔ اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے، اے اللہ ہم سب کی غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما دے۔ یہ جہنم سے نجات والا عشرہ شروع ہو چکا ہے، اللہ اپنی رحمت کاملہ کے ساتھ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے نجات تام عطا فرما۔ مولا دنیا آخرت کی پریشانیوں سے محفوظ فرما، دنیا آخرت کی ذلت و رسوائیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ تیرے بندے ہیں، گناہگار ہیں، کمزور ہیں، اپنی رحمتوں سے ہماری خطائیں معاف فرما دے۔ جتنے ہاتھ تیرے سامنے اٹھے ہوئے ہیں سب کی جوڑیاں رحمتوں سے آباد فرما دے۔ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، سب کو وسیع حلال کا رزق عطا فرما۔ جتنے شرکائے محفل ہیں سب کی حاضری کو قبول فرما، خاص طور پہ جو اعتکاف والے ساتھی ہیں ان کی یہ عمل کاوش اپنی بارگاہ ذوالجلال میں قبول و منظور فرما۔ بھائی سلیم سب بیمار رہتے ہیں، بھائی جنگی صاحب دیگر جو جتنے بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے۔ جو بھی اولاد ہیں اللہ نیک صالح اولاد عطا فرمائے، جن کو اولاد بخشی ہے نیک صالح بنائے، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ جتنی ملکی پریشانیاں ہیں خاص طور پہ یہ کرونا ورونا اور معاشی معاملات، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرما دے اور سب کو وسیع حلال کا رزق عطا فرمائے۔ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، مساجد و مدارس کی حفاظت فرمائے، دین کی حفاظت فرمائے اور دین والوں کی، ان کے چاہنے والوں کی حفاظت فرمائے۔ جن کے پاس بیٹے نہیں ہیں اللہ ان کو بیٹوں جیسی نعمت بھی عطا فرمائے، جن کو عطا کیے ہیں ان کی قسمت اچھی فرمائے، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ حضرت قاری صاحب کے لیے، بھائی ملک ارشد کے لیے، دیگر اس طرح جو احباب ہیں ہمارے بھائی منیر صاحب، اللہ سب کو نیک صالح بیٹے عطا فرمائے، نیک صالح اولاد عطا فرمائے، جن کو اولاد بخشی ہے نیک صالح بنائے، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، دنیا آخرت کی پریشانیوں سے محفوظ فرمائے۔ مولا ہم تیرے غصے اور غضب سے پناہ مانگتے ہیں، مولا ہم تیرے غصے اور غضب سے پناہ مانگتے ہیں، مولا ہم تیرے غصے اور غضب سے پناہ مانگتے ہیں۔ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، جو جان بوجھ کی ہوئی ہیں وہ معاف فرما، جو بھول چکی ہوئی ہیں وہ بھی معاف فرما۔ اپنی رحمتوں کے ساتھ ہم سب سے تو راضی ہو جا، مولا تیرے بغیر کون ہے معاف کرنے والا۔ اے اللہ اپنی رحمت کاملہ کے ساتھ ہمارے بھائی سلیمان صاحب اللہ ان کو بھی پوتا عطا فرمائے، تمام کو اچھی خوشیاں اور بہت ساری جو نیک تمنائیں ہیں وہ پوری فرما دے۔ مولا ہم کمزور ہیں، مولا ہمارے دامن خالی ہیں، گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، کوئی نیکی نظر نہیں آتی سوائے تیری رحمت کے اور کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہے، ہماری خطائیں معاف فرما دے، ہمارے خالی دامنوں کو رحمتوں سے بھر دے، ہماری خالی جھولیوں کو رحمتوں سے بھر دے، ہمارے مردہ دلوں کو اپنی رحمتوں سے آباد فرما دے۔ مولا اپنی رحمت کاملہ کے ساتھ ہم سب کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بنا، ان کے دست مبارک سے جامع کوثر عطا فرما۔ بقیہ رمضان المبارک کے گنے چنے جو ایام ہیں ان کا مکمل احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ ربنا تقبل منا